16 سال بعد مجھے اپنے پرانے محلے جانا پڑ گیا۔ میں اتنے سال بعد اچانک اس محلے میں آیا تھا۔ سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ وہ محلہ تھا جہاں میں اپنا بچپن، اپنی زندگی گزاری تھی۔ پھر ابو کا تبادلہ ہو گیا اور ہم نے یہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اور آج جب اتنے سال بعد ایک بار پھر اس محلے میں واپس آیا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہے۔ میں پرانی گلیوں میں چلتا جا رہا تھا، وہاں کوئی مجھے نہیں جانتا تھا۔ چلتے چلتے ایک پرانے گھر کے سامنے میرے قدم خود بخود رک گئے۔ اس گھر کی ساری دیواریں ٹوٹ چکی تھیں اور دروازہ بھی پرانا ہو چکا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کے مجھے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ وہ ہمارے پڑوسیوں کا گھر تھا اور میں بچپن اور جوانی میں بھی اکثر ان کے گھر کھیلنے جاتا تھا۔ سچ پوچھیں تو یہ کھیلنا صرف ایک بہانہ تھا۔ اصل میں شبانہ کو دیکھنا جانا چاہتا تھا۔ شبانہ بہت خوبصورت اور میری سب سے اچھی دوست تھی۔ دوست وہ صرف بچپن تک تھی۔ جب میں کچھ بڑا ہوا تو مجھے اس سے پیار ہونے لگ گیا۔ وہ بھی مجھے بہت محبت کرتی تھی۔ پھر ہم لوگ ہمیشہ کے لیے یہ محلہ چھوڑ کر چلے گئے اور شبانہ یہیں رہ گئی۔ شبانہ کی ایک بہت اچھی دادی بھی تھی جو مجھے بیٹی کی طرح پیار کرتی تھی اور میں بھی انہیں اپنی سگی دادی کی طرح سمجھتا تھا۔ مگر اب تو کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا ہوگا۔ وہ تو اس وقت بہت بوڑھی اور کمزور تھیں اور اب تو اتنے سال گزر گئے ہیں اور مجھے اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ گھر اب بھی انہیں کا ہے یا یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر بھی بے اختیار میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور جس نے دروازہ کھلا اسے دیکھ کے میری سانس گلے میں اٹکنے لگی۔ میں صدمے اور حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ شبانہ تھی، بالکل ویسی شبانہ جیسے میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ بالکل نہیں بدلی، نہ اس کا چہرہ، نہ رنگ اور نہ ہی اسے وقت گزرنے کا کوئی اثر ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی خوبصورت اور جوان تھی۔ مجھے دیکھ کے اس نے اداسی سے کہا، تم آ گئے باسط؟ میں اتنے سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تم یوں بنا بتائے چلے گئے تھے، ایسے بھی کوئی جاتا ہے کیا؟ میں اس کی باتیں سن کر کچھ شرمندگی سے سر جھکا لیا اور معذرت کرتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری، اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے، یہی وقت کا فیصلہ تھا۔ میری بات سن کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور بولی، چلو ابھی یہیں کھڑے رہو گے یا اندر بھی آؤ گے؟ جب میں گھر میں داخل ہوا تو وہ پرانا گھر بالکل ویسا ہی تھا جیسے 16 سال پہلے تھا۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ میں اندر جاتے ہوئے گھر کا جائزہ بھی لیتے جا رہا تھا۔ پھر چلتے چلتے میں اچانک ہٹک کے رک گیا۔ میری جو سامنے نظر پڑی تو میں شاکڈ ہو گیا۔ سامنے ایک چرپائی پہ شبانہ کی دادی بیٹھی ہوئی۔ میں اس کی دادی کو زندہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اتنے سال بعد بھی نہ صرف وہ زندہ تھی بلکہ ویسی کی ویسی صحت مند تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھتے جا رہا تھا، ایسا کیسے ممکن تھا؟ پھر میں نے اس کی دادی کو سلام کیا۔ دادی نے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، کیسے ہو باسط؟ اتنے سال بعد کیسے یاد کیا ہم غریبوں کو؟ میں دادی کی بات سن کر مزید حیران ہو گیا۔ انہوں نے صرف ایک نظر دیکھنے پر مجھے پہچان لیا تھا، جبکہ میری شکل اتنے سالوں میں کافی بدل چکی تھی۔ اور جب میں یہاں سے گیا تھا تب چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی۔ میں ان کی یادداشت پہ کافی حیران تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کچھ غلط ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں دادی؟ پھر دادی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اتنے میں شبانہ نے ناظم کو آواز لگائی، ناظم چائے لے کر آؤ۔ میں شبانہ کی بات سن کے حیرت میں ڈوب گیا کہ ناظم ان کے گھر کا کافی پرانا ملازم تھا۔ وہ اس وقت انہی گھر کام کرتا جب ہم چھوٹے تھے اور آج اتنے سال بعد بھی وہ اسی گھر میں ملازم تھا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے شبانہ سے پوچھا، کیا ناظم اب تک یہاں کام کرتا ہے؟ شبانہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں ناظم اب بھی ہمارے گھر میں کام کرتا ہے۔ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا تم چھوڑ کے گئے تھے، بس تم ہی بدل گئے ہو۔ شبانہ نے شکوہ کیا اور میں اس شکوے پہ مزید شرمندہ ہو گیا۔ پھر شبانہ کی دادی نے ایک نہایت ہی عجیب و غریب بات کہی، بیٹا تم نے ہمارے گھر میں موجود قبریں دیکھ لی؟ میں ان کی بات سن کے بری طرح الجھ گیا اور میں نے حیرانگی سے شبانہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ دادی کن قبروں کی بات کر رہی ہیں اور گھر میں کس کی قبریں ہیں؟
شبانہ نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی دادی کو ٹوکتے ہوئے کہا، اس بیچارے کو چائے تو پینے دیں۔ دادی نے کچھ شرمندگی سے میری طرف دیکھ کے کہا، اچھا بیٹا تم چائے پی لو پھر بات کریں گے۔ لیکن میں بری طرح الجھ چکا تھا۔ آخر کیا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں دادی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ دادی نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، تم اتنے بڑے آدمی بن گئے ہو، دوبارہ اس محلے میں نہیں آئے، ہم تمہارا انتظار کرتے رہے۔ میں نے دادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، دادی بس حالات ہی کچھ ایسے ہوئے تھے، دوبارہ آ نہیں سکا۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں، آپ سب سے ملوں۔ دادی نے بڑی محبت سے میرے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اچھا تمہارے امی ابو اور باقی بہن بھائی کیسے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے، اور دادی اور امی آپ سب کو بہت یاد کرتی ہیں۔ میری بات پر شبانہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہارے علاوہ کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ تم مجھ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ شبانہ کی یہ بات میرے پرانے زخم تازہ ہو رہے تھے۔ پھر ان کے گھر کا ملازم ناظم چائے لے کر آ گیا۔ میں ناظم کو دیکھ کر ایک بار پھر الجھ گیا، کیونکہ ناظم اب بھی ویسے ہی تھا جیسے 16 سال پہلے تھا، بالکل نہیں بدلا تھا، نہ ہی اس کی عمر بڑی تھی۔ میں سوچ رہا تھا اس گھر میں رہنے والوں پر وقت گزرنے کا بالکل اثر نظر نہیں آتا، سب کے سب ویسے ہی جوان تھے جیسے میں ان کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کچھ نہ کچھ واقعی عجیب ہے۔ ناظم نے چائے رکھ کے مجھے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے بولا، باسط بابو، آپ اتنے سال بعد ہمارے گھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ وہ بالکل ویسا ہی تھا، ویسی آواز، وہی لہجہ۔ میں نے کہا، یار ناظم، تم تو بالکل نہیں بدلے، اتنے سال بعد بھی بالکل ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھے۔ اور میں چائے اٹھا کر پینے لگا۔ چائے کے دوران ناظم اور شبانہ وہیں بیٹھ گئے اور میرے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ میں دادی کے ساتھ بھی باتیں کرتا رہا۔ ہم سب کو پرانا وقت یاد آ رہا تھا، پرانی باتیں یاد کرتے رہے۔ اسی دوران دادی نے ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ بیٹا، آج سے 7 سال پہلے 12 دسمبر 2004 کی صبح ہمارے گھر میں 2 چور آئے تھے اور انہوں نے ہم سب کو پکڑا اور گھر کا سارا سامان لے لیا۔ پھر ان چوروں نے ہم تینوں کو رسیوں سے باندھ دیا اور بندوق نکال کر ہم تینوں کی طرف بڑھی۔ دادی واقعہ سناتے سناتے رک گئی۔ میں سانس روک کر ان کا واقعہ سن رہا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، دادی پھر کیا ہوا تھا؟ ان چوروں نے کیسے چھوڑا تھا آپ کو؟ میری بات سن کے دادی نے دادی سے اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور بولی، پتہ نہیں بیٹا آگے کیا ہوا تھا، مجھے کچھ خاص یاد نہیں، اب بوڑھی ہو چکے ہوں، یادداشت بھی کمزور ہو گئی ہے۔ میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ دیر تک میں ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر چائے پی کر میں جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ دادی، شبانہ اور ناظم بھی کھڑے ہوئے۔ پھر میں نے دادی اور شبانہ سے کہا، چلو اس وقت میں چلتا ہوں، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ میں نے جانے سے پہلے شبانہ کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں بے پناہ اداسی تھی۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا سکا۔ پھر میں واپس جانے کے لیے مڑا تو دادی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، رک جاؤ بیٹا، قبریں تو دیکھتے جاؤ۔ میں نے کچھ الجھ کر دادی کو دیکھا اور پھر دادی کے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا وہ رہیں قبریں۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو گھر کے پچھلے حصے کی طرف ایک درخت کے نیچے کچھ قبریں تھیں۔ میں بری طرح الجھ گیا کہ گھر کے اندر کس کی قبریں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب میں بچپن میں یہاں آتا تھا تب تو یہاں کسی کی قبریں نہیں تھیں۔ دادی نے کہا، چلو بیٹا چل کر دیکھتے ہیں۔ دادی کی بات پر میں ان قبروں کی طرف جانے لگا۔ شبانہ، ناظم اور دادی بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ میں نے ان قبروں کے پاس پہنچ گیا اور تینوں پرانی قبریں تھیں جن پر حد سے زیادہ مٹی اور کچھ جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں۔ ان تینوں قبروں پر ایک تختی لگی ہوئی تھی، ہر تختی پر مرنے والے کا نام تھا۔ میں ان قبروں کے پاس بیٹھ گیا۔ پہلی قبر کی تختی کو میں نے دیکھا تو اسے پرانا نام لکھا تھا جو کہ میری اگلا سانس بھی نہ لے سکوں گا لگ رہا تھا۔ اس تختی پہ لکھا تھا، نورہ دادی، وفات 12 دسمبر 2004۔ میری آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے دوسری تختی دیکھی تو ایک اور صدمہ لگا جس پہ لکھا تھا، ناظم علی، وفات 12 دسمبر 2004۔ ڈر اور خوف کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی جلدی تیسری قبر کا کتبہ دیکھا تو میرے لیے سانس لینا اور مشکل ہو گیا۔ اس پہ لکھا تھا، شبانہ اسلم، وفات 12 دسمبر 2004۔
میرا دل خوش پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کا مطلب دادی، شبانہ اور ناظم مر چکے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا۔ پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، سب غائب تھے۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے تیزی سے وہاں سے جانے لگا۔ میں اب تک مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ تھا، یہ سوچ کر ہی میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ شبانہ، دادی اور ناظم مر چکے تھے، اور 12 دسمبر 2004 کے دن جب وہ چور ان کے گھر آئے تھے تو ان چوروں نے ان تینوں کو بھی مار دیا تھا۔ میرا دل بہت اداس ہو گیا۔ میں بھاگتا ہوا اس پرانے خوفناک گھر سے باہر نکل گیا اور اس دن کے بعد دوبارہ کبھی اس محلے میں نہیں گیا۔